سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے عزم کی جس شدت سے عام انتخابات کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ طے کی تھی، اس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوئی عذرداری کے ذریعے تاخیر کی راہ نکالی جائے۔ تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے صاحبان کا شمار اس جماعت کے نادان دوستوں میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوام میں یہ تاثر پھیلایا ہے کہ ان کی جماعت کو آئندہ انتخابات میں اپنی جیت کا یقین نہیں تھا۔ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی تحریک انصاف گزشتہ کئی مہینوں سے ہمیں یاد دلائی چلی جا رہی تھی کہ ہمارا تحریری آئین کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر اس کی تشکیل نو کے لیے انتخابات کا تقاضا کرتا ہے۔ تحریری آئین کے اس تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو مجبور کیا کہ وہ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کے حصول کے فوراً بعد اسے تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھجوا دے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی ایسا ہی فیصلہ لینے کو مجبور کیا۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی جانب سے حکم کی تعمیل کے باوجود 90 روز کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات نہ ہو پائے۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے ہمارے تحریری آئین ہی سے ایسی شقیں اور احکامات دریافت کر لیے جنہوں نے ہمارے دو اہم صوبوں میں نئے انتخابات کا انعقاد ناممکن بنا دیا۔ مطلوبہ انتخابات کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے چند عزت مآب جج بھی وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے سہولت کار ٹھہرائے گئے۔ تاریخ کا جبر یہ بھی ہے کہ ان دنوں وہی جج سپریم کورٹ کی فیصلہ سازی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ بھی ہوا کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں مذکورہ ججوں نے اٹارنی جنرل کو چند ہفتے قبل مجبور کیا کہ وہ صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے مابین مشاورت کی راہ نکالیں اور ان دونوں کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دینے پر رضامند کریں۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم اور اٹارنی جنرل کی کاوشوں کی بدولت بالآخر 8 فروری 2024 کی تاریخ آئندہ انتخابات کے لیے طے کر دی گئی۔ اس تاریخ کا اعلان اصولی طور پر تحریک انصاف کی تاریخی کامیابی تھی، کیونکہ وہ اپریل 2022 سے نئے انتخابات کی کوئی بھی صورت بے چینی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ تحریک انصاف ہی کے ایک اہم وکیل اور عہدیدار نے تاہم گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شکایت یہ لگائی گئی کہ الیکشن کمیشن نئے انتخابات کا انعقاد ایسے ریٹرننگ افسروں کے ذریعے کروانا چاہ رہا ہے جو عدلیہ نہیں انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو عدالتوں سے ضمانتیں مل جانے کے بعد امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے بنائے قوانین کے تحت نظر بند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو عوامی رابطے کے لیے جلد سے جلوسوں کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جو فریاد ہوئی وہ تحریک انصاف کی انتخابی مہم یقینی بنانے کی راہ نہیں بتاتی تھی۔ اس کا تمام تر فوکس ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی پر مرکوز رہا اور یوں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کو جواز مل گیا کہ وہ ایک لارجر بینچ کی تشکیل کے ذریعے اپنے روبرو لائے مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لیں۔ تفصیلی جائزے کی تمنا نے الیکشن کمیشن کو انتخاب کا شیڈول دینے سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما یہ حقیقت فراموش کر چکے تھے کہ اٹارنی جنرل کی کاوشوں کی بدولت 8 فروری 2024 کی تاریخ حاصل کرنے کے بعد عزت مآب چیف جسٹس نے اسے پتھر پر لکھی تاریخ ٹھہرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ حکم یہ بھی دیا کہ مذکورہ تاریخ طے ہو جانے کے بعد آئندہ انتخابات کے انعقاد کی بابت شکوک و شبہات پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ سپریم کورٹ ہی کے ایک اور عزت مآب جج جناب اطہر من اللہ نے ایک اور مقدمے کی سماعت کے دوران اپنے ریمارکس کے ذریعے یہ اندیا بھی دیا کہ 8 فروری 2024 کے دن انتخابات نہ ہونے کی افواہیں پھیلانے والے توہین عدالت کے مرتکب بھی ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ جمعے کی شام سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی درخواست پر متحرک ہوا۔ فوری سماعت کے ذریعے اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کے دن انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے جمعے کے دن ہی شیڈول کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس گریز کی کوئی راہ نہ رہی۔ تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے صاحبان کا شمار اس جماعت کے نادان دوستوں میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوام میں یہ تاثر پھیلایا کہ ان کی جماعت کو آئندہ انتخابات میں اپنی جیت کا یقین نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار ہونے سے قبل جب ریگولر اور سوشل میڈیا کے ذریعے تاثر یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف سادہ اکثریت نہیں بلکہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کر سکتی ہے،
اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کھمبا بھی کھڑا کر دے تو ہمارے آبادی کے 60% نوجوانوں کی اکثریت اس کی حمایت میں از خود ووٹ ڈالنے کو مچل رہی ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھرپور توانائی سے اپنی جگہ موجود ہے۔ انتخابی حرکیات کے سنجیدہ طالب علم مگر اس حقیقت کو تحریک انصاف کے لیے واک اوور قرار نہیں دے سکتے۔ عمران خان کے خلاف قائم ہونے والے مقدمات اور ان کا مسلسل جیل میں ہونا تحریک انصاف کو انتخابی حوالے سے کمزور تر بنا رہا ہے۔ جیل میں قید ہوئے سیاسی رہنما کے ساتھ عوام کا کما حقہ حصہ یقیناً ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ ہمدردی انتخابی عمل کا متبادل فراہم نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد کئی برسوں تک عوامی ہمدردی سے مالا مال رہی تھی۔ اقتدار اسے مگر 1988 ہی میں نصیب ہوا، وہ بھی جنرل ضیاء الحق کی فضائی حادثے میں رحلت کے بعد۔ جنرل ضیاء کے ساتھ ہوا حادثہ بھی تاہم اس جماعت کو 1988 میں ہوئے انتخابات کی بدولت پنجاب میں حکومت نہ دلوا سکا۔ اس برس سے آج تک پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے تئیں سادہ اکثریت کے بل بوتے پر صوبائی حکومت نہیں بنا پائی۔ پاکستان کی تاریخ اور یہاں کی سیاسی حقیقتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی کامل توجہ اس امر پر مرکوز رہنی چاہیے تھی کہ 8 فروری 2024 کے دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہر صورت منعقد ہوں۔ وہ ان میں بھرپور انداز میں حصہ لینے پر ہر صورت ڈٹی نظر آئے اور عوام تک یہ تاثر پہنچائے کہ نگران حکومتیں اور مقتدرہ کہلاتی قوتیں انہیں یقینی نظر آتی جیت سے محروم رکھنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ اختیار کر رہی ہیں، مگر ایسا ہو نہیں رہا۔ تحریک انصاف کی صفوں میں موجود نادان دوستوں کے ہوتے ہوئے شاید اس جماعت کے دشمنوں کو اب مزید حلیف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔